مبلغ دعوت اسلامی و نگران پاک مہروی کابینہ نے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ہمراہ راول پنڈی میں حضرت مولانا حافظ شجاع الدین چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ ہم تو عالموں سے پیار ہے، ہم تو تار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا، میں انتہائی آپ دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں ہمارے اس جامعہ کے اندر تشریف لائے اور دعوت اسلامی کا پیغام آج اجتماع کی صورت میں بھی مغرب کی نماز کے بعد آپ نے ہمارے دلوں کو گرمایا اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت کی شمع کو روشن کیا ہے۔ ماشاءاللہ بڑے انتہائی دعوت اسلامی بہت زیادہ کام کر رہی ہے، اور میں نے اپنے استاد محترم سے یہ بات سنی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس تحریک کے اندر یہ چار چیزیں ہوں یہ بنیادی ستون ہیں، اگر یہ چار چیزیں اس کے اندر اگر ہے تو وہ تحریک کامیاب ہے۔ اور آپ فرماتے تھے علم، امن، اتحاد اور محبت، اور ماشاءاللہ یہ چاروں ستون، یہ چاروں چیزیں دعوت اسلامی کے اندر موجود ہیں۔ اور علم، استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ پہلی منزل ہے اور یہ پہلی چیز ہے، تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے بہت بڑے ادارے، جامعات یہ موجود ہیں ملک کے اندر، اور اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ دارالافتاء قائم ہے، اور گنگو بہروں کے لیے بھی پڑھنے پڑھانے کا اہتمام ہے، اور باقی خواتین کے لیے بھی اہتمام کیا گیا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں دعوت اسلامی کی اس بات پر انتہائی دل کی اتھا گہرائیوں سے داد تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس تحریک کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور میں آخر میں دعا کروں گا کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی علم و عمل کے اندر مہربانی فرمائے اور عملی زندگی ہماری بھی بہتر ہو جائے۔ اور آخر میں دعا اللہ کریم ایسے نیک لوگوں کی وجہ سے اللہ ہمارا بھی ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم تو عالموں سے پیار ہے، ہم تو تار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو بلال محمد رفیع اتاری مدث اللہ العالی نے خلیجی ملک میں دوران اجتماع سنت و بھرا بیان فرمایا اور اسلامی بھائیوں کی تربیت فرمائی، نیز ان سے ملاقات فرماتے ہوئے تحائف دیے اور بعض اسلامی بھائیوں کے سر پر سبز امامے کا تاج بھی سجایا۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو سجاد محمد بغداد رضا اتاری مدث اللہ العالی کی دھوترا تحصیل پہاڑ پور ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا میں زیر تعمیر جامع مسجد فیضان اتار کا دورہ فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائی، نیز ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی تربیت فرماتے ہوئے انہیں مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے اور دعا بھی فرمائی۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے
مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو خلیل محمد عاقل اتاری المدنی مدث اللہ العالی نے مدرسۃ المدینہ مریالی ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا کا دورہ فرمایا۔ رکن شورا نے مدرسۃ المدینہ کی دعائیں مدینہ میں شرکت کی اور سرپرستوں کا مشورہ فرمایا، نیز مدنی منوں کی تربیت بھی کی، جبکہ بعض مدنی منوں سے تلاوت بھی سنی۔ آئیے اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگران پاک حسنی کابینہ نے کنڈیا میں محکمہ آب پاشی کے SDO صاحب کے والد کے عالم ہونے پر عیادت فرمائی۔ دوران عیادت نگران کابینہ نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے دالی شریف رکھنے کا ذہن دیا۔ جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دنیا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دنیا الہی۔ شعبہ تعلیم کے تحت اسلام آباد کی مقامی یونیورسٹی میں سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران مہروی کابینہ نے سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا اور تحائف بھی تقسیم فرمائے، جبکہ شرکاء نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین۔ مدنی چینل ماشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہت ہی اچھا چینل ہے، میں اسے بلکہ ڈیلی بیسس پہ دیکھتا ہوں۔ امیر علیہ سنت کی بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں اس دین اسلام کے لیے، کہ انہوں نے اس دین اسلام کی پروپیگیشن کے لیے جتنا کام کیا ہے اس کا ہم رزلٹ جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ آیا ہوں اجتماع میں، تو ماشاءاللہ مجھے یہاں پہ کافی برکتیں لینے کا موقع ملا ہے اور کافی سیکھنے کا بھی موقع ملا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے تمام مدنی چینل کے ناظرین سے اور اسپیشلی جو ہے وہ یوتھ سے کہ آپ ایسے اجتماع میں ضرور شرکت کریں۔ میں اس اجتماع میں آیا، بہت اچھا لگا، اور اس کے علاوہ ہمارے ہاسٹل میں بھی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے جس میں ہم شرکت کرتے ہیں۔ الحمدللہ مدنی چینل نے جو انقلاب برپا کر دیا ہے اس پوری دنیا پر، ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے مطلب تھوڑے وقتوں میں اتنا کام کر کے دکھا دیا ہے۔ اجتماع کا ارینج کیا ہمارے ہاسٹل میں، جس کی وجہ سے ہمیں فرائض وغیرہ وضو غسل اس کے ریلیٹڈ جن کی عام زندگی میں ہم بیان نہیں رکھتے ان سب کی تعلیمات دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں ہمیں ان مسائل کا پتہ چلا جو ہمیں آج سے پہلے نہیں پتا تھا۔ سنتوں کی تربیت کا ایک مدنی قافلہ اٹلی روانہ ہوا۔ الحمدللہ سمجل دوران مدنی قافلہ مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کی تربیت کرتے ہوئے
دیگر سنتیں اور آداب بھی سکھائے۔ نیز مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے، آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار، سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہاں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت اچھے اسلامی بھائی ملے جنہوں نے بہت کچھ سکھایا، کھانے کی طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، کھانا کھاتے ہوئے کیا بولنا چاہیے، کیسی دعا پڑھنی چاہیے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ نماز کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور ماشاءاللہ یہاں پہ بہت زیادہ مزہ ہے۔ چوتھی دفعہ میں قافلے کے نال سفر کر رہا ہوں، قافلے کے نال الحمدللہ سفلے مدینہ لانے کی بڑی عادت بن گئی ہے۔ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی وجہ سے بہت ہی علم دین حاصل ہوتا ہے، جو آج ہم پر سیکھنا فرض ہو چکا ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو آج ہر اسلامی بھائی یہ چاہتا ہے کہ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کیسے آ جائے دلوں میں، تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کریں۔ موزمبیق کے ایک شہر نکالا میں سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مقامی شخصیات سمیت اسلامی بھائیوں نے شرکت کی، آئیے اس کے چند جھلکیاں ملاحظہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ زوجل ضلع قصور چونیا میں کسان اسلامی بھائیوں کے درمیان سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران پاک سیوطی کابینہ نے سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو صوبان محمد اطہر عطاری مقدس اللہ العالی نے اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے چیئرمین انوار احمد زئی صاحب سے ملاقات کی اور انہیں تحائف دیے، آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ مجھے اس میں اتفاق سے اس منظرنامے کو دیکھنے کا موقع ملا اور حضرت قبلہ سے ملاقات کا شرف اور اعزاز بھی حاصل ہوا، اور آج اس کیفیت میں جزیات کے ساتھ جو میں نے یہاں دیکھی، کیا ان کا مرتبہ اور مقام ہے کہ وہ اس وقت جو کام کر رہے ہیں اہل سنت کو مجتمع کرنے کا اور مرتب کرنے کا اور منظم کرنے کا اور ان کی اندرونی اور بیرونی تربیت کرنے کا اور تطہیر کرنے کا اور تزئین کرنے کا اور آرائش جمال ظاہری بھی اور آرائش جمال باطنی بھی کرنے کا، روحانی انقلاب کا بھی اور ایمانی اعتقاد کا بھی، تو یہ کام اتنا بڑا ہے، لیکن ان کی میں نے سادگی دیکھی، ان کا انداز دیکھا، ان کے ملنے کا طریق دیکھا، اور پھر اندازہ یہ ہوا کہ سنت کا اطباء اسے کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اور ان میں سے یہ خصوصیت کے ساتھ کہ جو ایک کھڑکی ہیں اس عہد میں، اس کھڑکی سے آپ قرون اولیٰ کے لوگوں کا نظارہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس انداز کے رہے ہوں گے۔ یہاں آ کر میں نے جب دیکھا کہ اتنے سارے ان کے مکاتب ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، اور ہر ڈپارٹمنٹ اپنے اپنے انداز سے کام کر رہا ہے، تصنیف کا الگ ہے، ترجمے کا الگ ہے، تعلیم کا الگ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر مدنی چینل کا میں نے جب دورہ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں کس ایقان اور ایمان اور اخلاص اور نیت خاص کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ اور اس میں یہ عرض کر دوں کہ خصوصی طور پر مجھے جب ان کے ایک اسکول کا اندازہ ہوا اور میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ اب وہ پری پرائمری کے لیے 2.5 سال سے 3 سال تک کے بچوں کو
250 کے قریب داخل کر چکے ہیں اور انہیں پھر ایک سلیقے کے ساتھ تعلیم دی جا رہی ہے. یہ اس لیے وقت کی ضرورت تھی. ان کی مساعی سے دارالمدینہ اسلامک اسکول جو قائم کیا ہے یہ اتنا بڑا مستحسن قدم ہے کہ اس ایک قدم ہی کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مستقبل انشاءاللہ شاندار ہونے جا رہا ہے. انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ فارغ التحصیل ہونے والے انگلش اسکولز کے بچے اپنی درخت تو رکھتے تھے گفتگو کی، لیکن ان کے پاس اساس اور بنیاد نہیں تھی کہ وہ اپنی اس گفتگو میں اس اساس اور بنیاد کو شامل کر کے لوگوں کو قائل کر سکیں. تو اس اتصال کو اور ارتباط کو دیکھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب یہ جو مسنگ لنک تھی، زنجیر کی وہ کڑی جس کے نہ ملنے کی وجہ سے زنجیر نہیں تھی، وہ اب نہ صرف زنجیر ہے، یا یہ کہ موتیوں کی وہ لڑی، وہ مالا، وہ تسبیح کہ جس کا ڈورا کہیں نہ کہیں کھل گیا تھا، منتشر ہو کر وہ دانے دانے ہو گئی تھی، اس کو ایک ڈورے میں پرو کے دوبارہ تسبیح کی صورت دی جا رہی ہے. اور پھر یہ بچے صحیح معنوں میں وہ خواب پورا کر سکیں گے جس کے لیے یہ ملک بنا تھا کہ دعوت اسلامی کا پیغام یہاں آ کر بھی میں نے محسوس کیا. اس سے پہلے بھی میرے رگو پے میں اس بات کا احساس جاگزی تھا اور رہے گا اور رہنا چاہیے کہ یہ وہ مثبت انقلاب ہے جو لا رہے ہیں. اور پھر امیر اہل سنت کی نگرانی میں اور ان کی مساعی میں اور ان کے فیوز اور برکات کے ساتھ ہمیں یقین ہے کہ یہ قافلہ منزل آشنا ہوگا انشاءاللہ العزیز. مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے رب غفار مدینے کا. بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کی گردنوں کو مروڑ کر رکھ دیتی ہے. کل تک وہ اپنے دوستوں کی مجلسوں میں بنا تکلف ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، آج وہ قبر میں دہشت میں گرفتار ہو گئے. موت ایک ایسا شام ہے جسے ہم اپنے پیلا ہے، کب روزانہ پکار پکار کر کہتی ہے اے انسان تو مجھے بھول کے میں تلواری کا کروں، اجنبیوں کا کروں، میں دہشت کا کروں، میں کیلوں اور مزدوروں کا کروں، میں رنگی کا کروں. بابا جان آج جب آپ کو قبر میں بھوک لگی ہوگی، آپ نے پکارا ہوگا تو آپ کے لیے کون کھانا بنا ہوگا. بابا جان کل آپ کو پیاس لگی تھی، آپ نے پانی لیا، میں پانی لے کر آپ پہنچی تھی. بابا جان آج قبر میں آپ کو کس نے پانی پلایا ہوگا، آج قبر میں کس نے آپ کی چادر درست کی ہوگی. بابا جان آج آپ کے پاؤں کس نے دبائے ہوں گے. جس موت کا ذکر سننے کے لیے آج ہمیں تیار نہیں ہے، وہی موت ہمیں آ کر رہے گی. دیکھیے سنتوں بھرا بیان قبر کی پکار بروز بدھ مدینہ منورہ میں رات 7 بجے اور پاکستان میں رات 9 بجے مدنی چینل پر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظات فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں دعوت اسلامی تیری روح مسیح ہو، دعوت اسلامی تیری روح مسیح